خانقاہ ربانیہ نقشبندیہ روحانی معالج پیر مفتی احسن محمود نقشبندی صاحب۔ انتہائی واجب الاحترام سامعین و سامعات، ذی قعدہ کا مہینہ شروع ہو چکا ہے۔ ذی قعدہ کا مہینہ اسلامی اعتبار سے 11واں مہینہ ہے۔ عربی کے اندر ذوالقعدہ کہتے ہیں، اردو میں ذی قعدہ کہتے ہیں، دونوں کا معنی ایک ہی ہے۔ دونوں کا معنی ہے بیٹھنے والا۔ عرب نے جب زمانے جاہلیت کے اندر اس کا نام رکھا تھا بیٹھنے والا، وہ اس لیے رکھا تھا کہ جو اشہر حرم، 4 عظمت والے عزت والے جو مہینے ہیں، ان میں ایک یہ ذی قعدہ کا مہینہ بھی ہے۔ اس میں لڑائی جھگڑا جنگ و قتال سب ممنوع تھا، تو گویا کہ اس میں بیٹھ جانے کا مطلب یہ ہے کہ وہ جنگ و جدال سے اپنے آپ کو روک کر بیٹھ جاتے تھے، اور آگے ذوالحجہ کے مہینے میں یعنی اس کے لیے حج کی تیاری کرتے تھے، جنگ و جدال کے اندر نہیں لگتے تھے، اس لیے اس کو ذی قعدہ کہا جاتا ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ ذی قعدہ یہ اشہر حرم میں سے ہے، عزت والے مہینوں میں سے ہے، کہ جن کے بارے میں علماء نے لکھا ہے صرف جنگ و جدال ممنوع نہیں تھا، بلکہ اس میں اللہ پاک کی نافرمانی کرنا، گناہ کرنا، اللہ پاک کے احکامات کی خلاف ورزی کرنا، تمام چیزوں کو ممنوع قرار دیا تھا اس مہینے میں۔ یہ تمام کام آپ اس مہینے کے اندر نہیں کر سکتے، اس لیے علماء نے اس مہینے کی فضیلت کے اندر یہ بات ارشاد فرمائی ہے کہ جو آدمی ان اشہر حرم کے اندر جن گناہوں سے اجتناب کرنے کا اہتمام کرے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ اس شخص کو باقی مہینوں میں بھی گناہ سے بچنے کی توفیق نصیب فرمائیں گے۔ جو شخص ان اشہر حرم میں حسنات کی رغبت اختیار کرے گا، ان کے آگے یعنی حسنات کے اندر بڑھے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ اس شخص کو یعنی ان مہینوں کے علاوہ باقی مہینوں کے اندر بھی اللہ حسنات کی اور نیکی کے اندر آگے بڑھنے کی توفیق نصیب فرمائیں گے۔ یعنی یہ اشہر حرم کی فضیلت ہے کہ اللہ پاک ان کو آگے بڑھنے کی توفیق نصیب فرماتے ہیں، تو لہذا اللہ نے ہمیں موقع نصیب فرمایا کہ آج ہم اشہر حرم کے یعنی مہینے کا آغاز ہو چکا ہے، ہمارے ذمہ ہے عزم کرنا۔ دیکھیے اللہ تبارک و تعالیٰ کا جو فیصلہ اپنے بندوں کے بارے میں آتا ہے، ان کے عزم کے حوالے سے آتا ہے، عزم کے مطابق آتا ہے۔ ہمارا جتنا عزم مضبوط ہوگا، ہم اللہ کی طرف سے اتنا مضبوط فیصلہ آئے گا۔ ہم نیت اور عزم کریں کہ ہم نے اس ذی قعدہ کے مہینے میں جو اشہر حرم میں سے ہے، ہم نے اس کے اندر حسنات کی رغبت کرنی ہے، سیئات سے اپنے آپ کو بچانا ہے، اس کی مشق کرنی ہے، تاکہ باقی مہینوں میں بھی اللہ تبارک و تعالی حسنات کو بڑھائیں اور سیئات سے ہماری حفاظت فرمائیں۔ دوسری بات یہ کہ ذی قعدہ کا یہ مبارک مہینہ ایسا مہینہ ہے کہ جس کے اندر حج کے فریضے کی ادائیگی کے لیے چہل پہل شروع ہو جاتی ہے۔ حجاج کرام سفر کرنا شروع کر دیتے ہیں اور حج کا احرام پہن کر سفر حج کی طرف روانگی اختیار کرتے ہیں۔ مثلا پہلے بتایا تھا کہ حج کا احرام پہننا شوال کے مہینے سے جائز ہو جاتا ہے، تو دور دراز کے لوگ شوال کے مہینے سے چل پڑتے ہیں، لیکن زیادہ جو چہل پہل ہوتی ہے وہ ذی قعدہ کے مہینے میں ہوتی ہے۔ پروازوں کا سلسلہ شروع ہو جاتا ہے، حجاج کرام کی روانگی بیت اللہ شریف کی طرف شروع ہو جاتی ہے، ایک چہل پہل اور سارا نظم اس کے اندر شروع ہو جاتا ہے۔
تو اس لیے اللہ پاک کا فضل ہوا، احسان ہوا کہ اللہ نے ہمیں ذی القعدہ کے مہینے میں جو حج کی تیاری ہے اور اس کی طرف روانگی ہے وہ شروع ہو جاتی ہے۔ تو اس اعتبار سے یہ مہینہ اپنے اندر بڑی اہمیت کا حامل ہے کہ ایک عظیم فریضے کی ادائیگی، حج ایک عظیم فریضہ ہے کہ اس کی ادائیگی کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ جن کو توفیق دیتے ہیں وہ اس سفر کی طرف یعنی سفر کا آغاز کرتے ہیں اور چہل پہل شروع کر دیتے ہیں۔ تو اس لیے ذی القعدہ کا مہینہ اس اعتبار سے بھی بہت اہمیت کا حامل ہے کہ حج جو ہے ارکان اسلام میں سے یعنی ایک رکن کی حیثیت رکھتا ہے۔ اللہ پاک قرآن پاک میں اس کے بارے میں فرمایا وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا کہ اللہ نے بیت اللہ شریف کے حج کو فرض قرار دیا، بیت اللہ شریف کے حج کو فرض قرار دیا اس کے لیے جس کے پاس استطاعت ہے، یعنی زیادہ سفر حج کے لیے جتنے اخراجات ہیں اس کے پاس آ گئے تو اس کے اوپر حج فرض ہو گیا۔ اس کے بارے میں کافی پہلے بات ہو چکی ہے، اب تھوڑا سا آگے چلیں گے کہ اب اسلام کے یعنی ارکان میں سے ایک رکن ہے، جیسے جو حدیث پاک حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلام کی بنیادیں بتائیں، ارکان بتائیں، ان میں سے ایک رکن کی حیثیت رکھتا ہے، یعنی اس کے اندر یہ سمجھ لیں کہ یہ فرائض میں سے ایک اہم فریضہ ہے، لیکن اللہ نے اس کے اندر نرمی یہ رکھی ہے کہ اس کے لیے استطاعت یعنی زیادہ سفر ہونا حج کے لیے جب ہو، جتنا خرچہ ہو اتنا خرچہ آپ کے پاس آ جائے تو تب حج فرض ہوگا۔ اگر وہ اخراجات آپ کے پاس نہیں ہیں تو اس وقت تک آپ کے اوپر حج فرض نہیں ہے۔ تو اب چونکہ بحیثیت ایمان والے ہونے کے ہمارے اندر ایمان ہونا یعنی اس کی برکت سے اللہ پاک نے ہر اہل ایمان کے دل کے اندر اس خواہش کو اور اس جذبے کو پیدا فرمایا، ہر مرد کا، ہر عورت کا، چاہے وہ امیر ہو، غریب ہو، شہری ہو، دیہاتی ہو، بحیثیت ایمان کے یہ تقاضا ہمارے اندر پیدا ہوتا ہے کہ ہم اس عمل کو کریں۔ تو اس لیے یاد رکھیے کہ کوئی بھی عمل ایسا نہیں ہے جو پیسوں کا محتاج ہو، جس کے لیے ہم کہیں جب تک پیسے نہیں ہوں گے تو ہم حج نہیں کر سکتے، جب تک ہمارے پاس، یہ میرا اور آپ کا گمان ہے، لیکن اللہ پاک کی طرف سے کیا فیصلہ ہے؟ وہ فیصلہ یہ ہے کہ ہم اگر نیت کریں، عزم کریں، اللہ پاک اس کے لیے آسانی فرما دیں گے، کیونکہ ہمارے اندر جو اللہ نے ایمان پیدا کیا یہ تقاضا رکھتا ہے اس بات کا، جو تقاضا کرتا ہے جب ایمان ہو تو تقاضا کرے گا نماز پڑھو، روزہ رکھو، زکوٰۃ دو، وہی ایمان تقاضا کرتا ہے حج بھی کرو۔ اس لیے حج عبادات میں سے ایک عاشقانہ عبادت کہلاتی ہے، ایسی عبادت ہے جس کو ایک عاشقانہ حیثیت ہے کہ بس کہا جا رہا ہے کہ یہ کر دو، ادھر بیٹھ جاؤ، ادھر نماز پڑھو، ادھر نماز نہ پڑھو، ادھر ایسے کرو، ادھر ویسے، یہ جو ارکان ہیں، جو 5 دن ہیں حج کے ارکان ہیں، افعال ہیں حج کے، وہ ایک عاشقانہ حیثیت اپنے اندر رکھتے ہیں۔ تو اس اعتبار سے جب ان کے اندر وہ حیثیت ہے تو تب کیا کہا جا رہا ہے کہ بھائی اب ہر ایمان والے کے دل کے اندر یہ جذبہ ہوتا ہے کہ میں یہ کام کروں۔ تو اس لیے میری آپ سے گزارش ہے کہ ہم اس عمل کے لیے اپنے آپ کو پیسوں کا محتاج نہ کریں، اللہ نے ہمیں دعا کی طاقت دی ہے، اور یقین کی کیفیت اپنے اندر پیدا کریں کہ کرنے دھرنے والی ذات اللہ کی ہے، مجھے اللہ لے کر جائے، پیسے نہیں لے کر جائیں گے، مجھے جہاز نہیں لے کے جائے گا۔ جب اللہ کی ذات کا یقین کامل ہمارے دلوں میں پیدا ہوگا، اللہ ایسے غیب سے اسباب پیدا کر دیں گے ہمارے، یعنی یہ سمجھ لیجئے کہ ہمارے وہم و گمان میں بھی وہ چیز نہیں آ سکتی کہ کیسے اللہ نے انتظام کر دیا۔ تو اس لیے یہ حج جو ہے ارکان اسلام میں سے ایک رکن ہے، اس کی عظمت، اس کی اہمیت، اس کی حیثیت ہر اہل ایمان کے دل میں، وہ مرد ہے، وہ عورت ہے، وہ ہونی چاہیے۔ اگر ہم اپنی جب اللہ نے استطاعت دی ہم یہ کام کر بھی سکیں اور نہ کریں تو یقین جانیے اس میں اسی لیے بہت زیادہ سخت پکڑ ہے، بہت زیادہ سخت وعید ہے کہ اللہ نے استطاعت بھی دی اور پھر بھی یہ کام نہیں کر رہے۔
پھر اس پہ اللہ کی طرف سے ناراضگی بھی بہت سخت ہے، جہاں انعام بہت زیادہ ہے اور ناراضگی بھی بہت سخت ہے۔ تو اس لیے حج رکن ہے اسلام کا، اس رکن کی عظمت اور اہمیت ہر ایمان والے کے دل میں ہونا ضروری ہے۔ اللہ نے جہاں حج کا فریضہ ہمیں عطا فرمایا، اللہ نے اس حکم کے اندر بڑی برکتیں رکھی ہیں، بڑی رحمتیں رکھی ہیں، ہمارے لیے بڑے انعام رکھے ہیں۔ اللہ نے ایسا نظام بنایا، قربان جائیں رب کے اوپر، اگر اللہ ہمیں بغیر انعام کے حکم کرتے کہ یہ کام کرو، وہ تو ہم نے کرنا ہی تھا۔ اب نماز کو حکم دیا، ساتھ انعام بھی گنوا دیے۔ انی افترضت علی امتک خمس صلوات، اے میرے نبی جی میں نے آپ کی امت پہ 5 نمازیں فرض کی ہیں، ختم ہوگی آگے پھر وَأَعِدْتُ أَحَدِي مَنْ حَافَظَ عَلَيْهِنَّ لِوَقْتِهِنَّ أَدْخَلْتُ الْجَنَّةَ فِي أَحْدِي۔ لو جی کہ میں ساتھ یہ کہہ رہا ہوں کہ جو ان 5 وقت کی نمازوں کو اپنے وقت پر ادا کر کے آئے گا، میں رب اپنی ذات سے اس بات کا عہد کرتا ہوں، میں رب اسے جنت میں بھی لے کے جاؤں گا۔ ساتھ حکم دے رہے ہیں، ساتھ انعام بھی بتا رہے ہیں۔ یہ اللہ کی ذات کا ہم پر کتنا فضل و احسان ہے۔ اب اللہ نے حج کے اندر جو برکتیں رکھی ہیں، ان میں سب سے پہلی بات یہ کہ حدیث پاک میں آتا ہے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے سوال کیا گیا ایو عمل افضل، حضور یہ بتائے کہ سب سے افضل عمل کون سا ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب افضل عمل کا سوال کیا، آپ نے فرمایا الایمان باللہ ورسولہ، سب سے افضل عمل یہ ہے اللہ اور اللہ کے رسول پہ ایمان لانا، یہ بنیاد ہے۔ اب صحابی رسول نے پھر سوال کیا اس کے بعد حضور اور بتائیے، آپ نے فرمایا الجہاد فی سبیل اللہ، کہ اللہ کے راستے میں جہاد کرنا۔ اس لیے یہ جہاد الہ کلمات اللہ، یعنی اللہ کے نام کو بلند کرنے کے لیے، اللہ کے دین کی عظمت کے لیے، اللہ کے دین کو دنیا میں زندہ کرنے کے لیے اللہ نے یہ جہاد کا حکم دیا۔ فرمایا الجہاد فی سبیل اللہ، پھر میں ایو عمل افضل، اس کے بعد کون سا افضل عمل ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم میں الحج المبرور، حج مبرور اللہ کو سب سے افضل عمل ہے۔ اب کتنی برکت رکھی حج مبرور۔ حج مبرور اس کا معنی ہے حج مقبول۔ حج مقبول کے لیے 2 شرطیں ہیں۔ پہلی شرط یہ کہ حج مبرور وہ حج کہلاتا ہے کہ جب حج کیا جا رہا ہو تو اس دوران اول سے آخر اللہ کی کوئی نافرمانی نہ کی گئی ہو، اللہ کی کوئی حکم عدولی حضور کے طریقے کے کسی خلاف کوئی عمل نہ کیا ہو، پورا حج سنت کے مطابق ہو، اللہ کے احکامات کی تابعداری میں ہو، کوئی اس کے اندر گناہ نہ کیا گیا۔ خلاصہ یہ ہے، اس کو حج مبرور کہتے ہیں۔ اور حج مبرور کی علامت یہ ہے کہ وہ آدمی دیکھنا چاہیے، جیسے کسی نے پوچھا کہ حضور یہ مجھے کیسے پتہ لگے گا کہ میری نماز قبول ہو گئی ہے؟ فرمایا اگر اللہ اگلی نماز کی توفیق دے دے تو سمجھ لو پہلی نماز قبول ہو گئی ہے۔ ابھی آپ جمعہ نماز پڑھ رہے ہیں، اگر عصر کی نماز پڑھ لی سمجھو میرا جمعہ قبول ہو گیا، اگر مغرب نماز پڑھ لی سمجھو میری عصر کی نماز قبول۔ ہر عمل کے بعد اگلے عمل کے اندر اللہ اس کی توفیق نصیب فرما دیں تو سمجھو میرا عمل اللہ کے ہاں قبول ہو گیا۔ تو اب اس کی علامت کیا ہے کہ حج مبرور کی علامت کیا ہے، مقبول کی علامت کیا ہے کہ بھائی اس بندے کا حج قبول ہو گیا؟ فرمایا واپس آنے کے بعد دنیا کی بے رغبتی اور آخرت کا شوق پیدا ہو گیا، سمجھے اس کا حج قبول ہو گیا۔ یہ آسان فرمولہ ہے کہ اس شخص کے اندر دنیا کی بے رغبتی، لا تعلقی پیدا ہو گئی ہے، دنیا کو ضرورت کے درجے میں رکھ دیا ہے، آخرت کو مقصد کے درجے میں رکھ دیا ہے کہ دنیا میں آنے کا مقصد آخرت کو بنانا ہے، تو آخرت کو بنانے کی فکر میں لگ گیا ہے، آخرت کو سدھارنے کی فکر میں لگ گیا، تو یہ سمجھ لیے یہ وہ شخص ہے جس کا اللہ نے حج مقبول کر دیا۔ تو میں عرض کر رہا تھا اس کی برکتوں میں سے پہلی برکت یہ ہے کہ اللہ نے اس کو مقبول بنایا ہے، اس کو محبوب عمل بنایا ہے۔ اور دوسری حدیث پاک میں آتا ہے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اگر کوئی آدمی ایسا حج کرے جس کے اندر فسق و فجور بھی نہ ہو، کوئی گناہ بھی نہ ہو، فرمایا راجع کا یوم ولدت امہ، کہ وہ ایسا حج کرے، کوئی گناہ نہ کرے، فسق و فجور نہ کرے، لڑائی جھگڑا نہ کرے، اور واپس آ جائے ایسے آئے گا جیسے ماں نے اس کو ابھی جنا۔ یہ مشابہت اس لیے دی
کہ جو بچہ پیدا ہوتا ہے وہ مکمل طور پر گناہوں سے پاک پیدا ہوتا ہے۔ تو گویا کہ یہ حاجی صاحب جب واپس آئیں گے تو ایسے ہوں گے کہ جیسے مکمل طور پر گناہوں سے پاک ہیں، مکمل طور پر گناہوں سے صاف ہیں۔ تو اس لیے اس کی بہت ساری بے شمار برکات ہیں، اس لیے عمل ہی بہت عظیم ہے اور اس کے اندر اللہ نے خاصیت بھی بہت زیادہ رکھی ہے۔ تو انہی برکات پر ہم اکتفا کرتے ہیں کہ جو اللہ نے اس کے اندر برکتیں، حالانکہ بے شمار حدیثوں میں اس کی برکتیں، اگر خالی برکتوں پہ بات کر تو جمعے کا وقت ختم ہو جائے گا، اس لیے میں اس کا آپ کو اشارہ کرتے جا رہا ہوں کہ اللہ نے اس طرح کی اس کے اندر برکتیں رکھی ہیں۔ افضل عمل کہا، محبوب عمل کہا، گناہوں سے پاک فرمایا ہے، اور اس کے وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ حاجی کو غنی بناتے ہیں۔ حج کرنے والے کو اللہ تبارک و تعالیٰ 10 گنا واپس لوٹاتے ہیں۔ ایک تو جو حج پر خرچہ وہ نقد، باقی 10 گنا واپس، یہ ساری اس کی برکتیں ہیں۔ اور اللہ پاک اس کو یعنی صحابی جو فرماتے ہیں، راوی فرماتے ہیں، مجھے شک ہے 400 خاندان فرمائی ہے، 400 افراد بنائے جن کے لیے اللہ پاک اس کو شفاعت کا ذریعہ بنائے گا۔ ایسی برکتیں اللہ نے آج کے اندر رکھی ہیں۔ حاجی حضرات ہیں، حج کے لیے جا رہے ہیں، وہ تو یہ فوائد سن کر، آداب سن کر ان کو فائدہ ہوگا، اور جو نہیں جا رہے اور جو ان کے علم میں جو جا رہے ہیں وہ ان کو بتا دیں گے تو ان کو فائدہ ہو جائے گا۔ تو اب حج کے آداب اس لیے فرمایا، پہلی بنیاد یہ ہے کہ جس بھی عمل کو، چاہے وہ نماز ہے، چاہے وہ روزہ ہے، چاہے وہ زکوٰۃ ہے، وہ حج ہے، وہ تلاوت قرآن پاک ہے، وہ ذکر و اذکار ہے، جس عمل کو بھی ہم آداب کی رعایت رکھ کے کریں گے اللہ پاک اس عمل کو جاندار بنائیں گے، مضبوط ہو جائے گا عمل۔ اور جب عمل مضبوط ہوگا تو اس کی اثرات ہماری زندگی میں یہ پڑیں گے کہ ہماری زندگی اس عمل کی وجہ سے اللہ شاندار بنا دیں گے۔ عمل جاندار، زندگی شاندار، عمل کمزور، زندگی یعنی یہ سمجھے وہ شانداری والا بات تو پھر سے بیچ میں سے نکل جائے گی۔ تو اس لیے ہم نے ہر عمل کو آداب کی رعایت رکھتے ہوئے کرنا ہے۔ اس لیے فرمایا اب جو حج کے آداب میں سے پہلا ادب جو علماء نے لکھا ہے، تقریباً 5 آداب ہیں حاجی صاحب۔ پہلا ادب یہ ہے کہ ہمیں حکم کیا ہے، ہر عمل کے لیے، صرف حج کے لیے نہیں، ہر عمل کے لیے اخلاص شرط ہے۔ وما امروا الا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنيفا، اللہ نے ہمیں حکم دیا اس بات کا کہ ہر عمل کو خالص اللہ کی رضا کے لیے کرو۔ اس لیے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اخلاص والے ہدایت کے چراغ ہیں، ان کی برکت سے اللہ بڑے بڑے فتنوں کو دور کر دیتا ہے۔ اور ریاکاری، دکھلاوا، نام و نمود، من حج یرائی فقد اشرک، حضور نے فرمایا جس نے حج ریاکاری اور دکھلاوے کے لیے کیا، نام و نمود کے لیے کیا، لوگ حاجی صاحب کہیں گے، معاشرے میں ایک عزت بنے گی، ایک وقار بنے گا، فرمایا وہ حج کر کے اللہ کے کھاتے میں مشرک لکھا گیا۔ کتنا بڑا اس کا نقصان ہو گیا، حج کر کے مشرک بن گیا۔ تو اس لیے سب سے پہلا ادب ریاکاری، دکھلاوا، نام و نمود سے پاک ہو، خالص اللہ کی رضا اور اللہ کو راضی کرنے کے جذبے کے ساتھ اس مبارک عمل کو کرنا۔ دوسری بات علماء نے لکھی ہے حاجی کے آداب کے لیے، حج کرنے والے کے لیے، بھائی جب آپ حج کرنے جا رہے ہیں اس سے پہلے دیکھیے ہمارے ذمہ 2 حقوق ہیں، ایک حقوق اللہ ہے اور ایک حقوق العباد ہے۔ ایک اللہ کے حقوق ہیں اور ایک بندوں کے حقوق ہیں۔ اللہ کے حقوق کا تو معاملہ اللہ، جو معاملہ بندوں کے حقوق ہیں یہ اس سے زیادہ خطرناک ہے۔ اس لیے جب تک آپ بندوں کے حقوق کی ادائیگی نہیں کریں گے اس وقت تک آپ کا معاملہ درست نہیں ہے۔ بھائی جانے سے پہلے جو آپ کے ذمہ لین دین ہے، پہلی بات تو یہ ہے کہ آپ حج کرنے جا رہے ہیں، اگر آپ نے کسی کا لین دین کرنا ہے پہلے اس کی فکر کریں، کسی کا 100 دینا ہے، کسی کا 1000 دینا ہے، کسی کا 50,000 دینا ہے، کسی کا 1,00,000 دینا ہے۔ اب ادھر جا رہے ہیں حقوق اللہ کو ادا کرنے اور حقوق العباد کی حق تلفی کر کے آپ کا یہ حج یہ کیا قبول ہوگا کہ آپ کی بنیادی غلط ہے۔ جب کسی یعنی غلط بنیاد پر کوئی بھی عمارت بنتی ہے وہ گر جاتی ہے تو آپ ابھی سے اپنے عمل کے اندر کمزوری کر دی۔ لوگ پیسے مانگ رہے ہیں اور حج کرنے جا رہے ہیں، پیسے لوگوں کے معاملات جتنے بھی آپ کے لین دین کے معاملات ہیں ان کو جانے سے پہلے حقوق العباد ہیں، کسی کے ذمہ کو واقع ہیں، وہ سارے کلیئر کر کے آپ جائیں، ان سارے معاملات کو درست کر کے آپ جائیں۔ اس لیے اگر آپ ان معاملات کو بیچ میں رکھ کے جائیں گے آپ کے ذمہ حق باقی ہوگا تو پھر آپ کا حج کے اندر نقص آ گیا، وہ کاملیت ختم ہوگی۔
تو اس لیے یہ آداب اس لیے بتائے جا رہے ہیں حاجی صاحب کے لیے تاکہ حج کرنے والا ان آداب کی رعایت رکھ کے کرے۔ تو حج کے لیے تیسرا ادب یہ ہے، یہ موٹے موٹے 5 آداب ہیں حج کے۔ تیسرا ادب یہ ہے کہ حاجی کا جو جتنا بھی اخراجات ہیں سارے کے سارے حلال اور پاکیزہ کمائی میں سے ہونا چاہیے، یعنی حرام آمدنی کا 1 روپیہ بھی اس کے اوپر نہیں لگانا۔ دیکھیے آدمی حج کر رہا ہے، یہ اللہ کی قربت کا ذریعہ ہے، حج اللہ کی قربت کا ذریعہ ہے۔ اگر آپ نے حرام لگا کے اللہ کی قربت کا ذریعہ سوچا تو اس کا پتہ کتنا نقصان ہے۔ اس لیے کوئی آدمی حرام مال سے قربت کا سوچے کہ مجھے قربت ملے گی، وہ شدید گنہگار، اگلا جملہ نہیں بولتا ہوں جو سخت جملہ ہے، وہ شدید گنہگار ہوتا ہے کہ گویا کہ وہ اللہ کو حرام مال سے راضی کرنا چاہتا ہے، حرام مال سے خوش کرنا چاہتا ہے۔ اس لیے اب حرام مالی کو چوری ڈاکے کا مال حالی حرام ہے، اس لیے آج کل حرام کا عنصر ہمارے مالوں میں بہت زیادہ پایا جاتا ہے، جن میں ایک وراثت کا مال ہے۔ ابھی اسلام آباد کے اجتماع میں بھی مولانا احمد بٹلہ صاحب نے دعا سے پہلے صرف اور صرف اس پہ بات کی تھی کہ جو ہم وراثت کے جو حق تلفی کرتے ہیں، بہنوں کے حقوق نہیں دیتے، وراثت کے مال کے اندر ناجائز تصرف کرتے ہیں، اس سے انہوں نے بچایا۔ خود اچھی چیز لے لینا اور کمزوروں کو کمزور چیز دے دینا وغیرہ وغیرہ کرنا، یہ سب حرام ہے، سمجھے۔ اور یہ حرام ایسا حرام ہے جس کو دیندار بھی حلال کہتا ہے، دنیا دار کو حرام کہے گئے، دیندار بھی کہتا ہے یہ حلال ہے جناب۔ اس کے اندر لاپرواہی کرنا اور ایسی وراثت اپنی بہنوں کا حق تلف کر کے اور حج پہ چل پڑنا، بلی 100 چوہے کھائے اور حج کے چل پڑے، یہ تو وہ مثال ہوئی۔ تو اس لیے اب حلال آمدنی کا انتخاب کرنا، جب آدمی سوچے گا کہ میں نے حج حلال سے کرنا ہے تو کھانا بھی حلال سے کھانا ہے، جو حرام اکٹھا کیا ہے اس کو واپس کرے گا، اہل حق کو ان کا حق واپس کرے گا کہ بھئی یہ تو میں نے حرام اکٹھا کر دیا، یہ غلط ہو گیا مجھ سے۔ تو اس لیے تیسرا ادب حج کا یہ ہے کہ حاجی صاحب کے لیے ضروری ہے کہ حج کرنے کے لیے حلال آمدنی کا انتخاب کرے۔ جب حلال آمدنی کی فکر کرے گا اللہ پاک اس کو حرام سے بھی بچا دے گا، اللہ پاک اس کو حرام سے بھی بچا دے گا۔ حج کا چوتھا ادب یہ ہے کہ حاجی صاحب کے لیے بات ضروری ہے جو حج کرنے جا رہے ہیں کہ وہ اپنی زبان کی حفاظت کرے، کیونکہ وہاں پر آدمی ایک قسم کا فارغ ہوتا ہے نا۔ اب آپ نے پورا دن عرفات میں بیٹھنا ہے جی، تو تھوڑی دیر ذکر کیا، اس سے قبل لگا لی، اس سے قبل لگا لی، ادھر نام، یہ کام نہیں کرنے۔ یعنی کام ہم نے حج میں جا کے جب آدمی پرانوں سے ملتا ہے نا، پھر گپیں، پھر غیبتیں، پھر پتہ نہیں کیا کیا باتیں نکلتی ہیں، تو اس لیے آدمی یکسوئی کے ساتھ ان 5 دنوں میں مکمل عبادت اور ریاضت کے اندر لگا رہے۔ یہ اس کے لیے ضروری ہے کہ ان 5 دنوں میں تو کوئی اور جگہ اگر ہم نے 5 دنوں میں اپنے اعمال کی حفاظت کر لی، یہ ایسے 5 دن ہیں اللہ باقی زندگی بھی اللہ جب ہمارا حج مقبول ہو گیا، اللہ پاک کو گناہوں سے پاک ہو گیا، اللہ پاک تا ہمیں موت گناہوں سے محفوظ ہو۔ مقصودی چیز ہوتی ہے جس کو قرآن کہتا ہے وَتَزَوَّدُوا فَإِنَّ زَادُ التَّقْوَىٰ، کہ تم بڑھاؤ حج کے اندر کس کو ایک چیز ہے بڑھاؤ، وہ کیا ہے؟ وہ فرمایا تقوی کو بڑھاؤ، تقوی کو بڑھاؤ۔ حج کے اندر جو بڑھانے والی چیز ہے وہ ذات راہ کیا ہے؟ وہ تقوی ہے۔ دیکھیں ذات راہ 2 طرح کے ہیں، ایک ذات راہ سفر کا ہوتا ہے، سفر کا کہ ٹکٹ جتنے حج کے معاملات جو پیکج ہے 12 لاکھ 15 لاکھ 50 لاکھ اس پیکج کا پورا بندوبست ہو، ٹھیک ہے جی، یہ ذات سفر۔ اور پیچھے جو اہل و عیال ہے اتنے دنوں کا، یعنی 20 دن کے لیے جا رہے ہیں تو 20 دن، 40 دن کے لیے جا رہے ہیں 40 دن کا ان کی ضروریات زندگی دے کر جانا، ان کا بھی اتنا خرچہ موجود ہو، آپ کا بھی ذات راہ مکمل ہو، یہ تو ہو گیا ذات سفر۔ اب اس لیے قرآن کہتا ہے ایک آدمی اس مبارک سفر کے لیے جا رہا ہے، حج کرنے کے لیے جا رہا ہے، اس نے ذات سفر تو سارا تیار کر لیا، ساتھ اچھی بکنگ کروائی، ہوٹل اچھا لیا، قریب لیا، اور فلیٹ کا اچھا انتظام کیا، اور 5 دن جناب منا کے اندر اچھے خیمے کا بندوبست کیا، آسانی والی جگہ ساری اس نے زیادہ پیکج دیا، سہولت کے ساتھ رہا، کوئی پریشانی نہیں ہوگی، 5 دنوں میں ٹرانسپورٹ بھی ملے گی، فلانا فلانا۔ اب ذات سفر تو کر لیا، تو اب جو اصل اس سارے سفر سے جو اصل ذات راہ تھا، جو اصل ذات ہے،
جسے تقویٰ کہتے ہیں اس کو کیا کیا؟ بھائی جو مقصود ہے وہ ایک آدمی آپ کو کراچی بھیجے کہ بھائی آپ نے فلانی چیز اٹھا کے لانی ہے، ٹھیک ہے جی، اور اس نے آپ کے آنے جانے کے سارا بندوبست کر لیا، آپ گئے اچھے ہوٹل میں رہے، کھایا پیا سانا کچھ کر کے واپس آ گئے تو بڑی خوش ہوا، آگے جا کے ہاں جی سفر کیسا رہا؟ بہت اچھا، ہوٹل بہت اچھا تھا، کھانا بہت اچھا تھا، فلائٹ بہت اچھی تھی، فلانا بہت اچھا تھا، ٹمکانا بہت اچھا تھا، اچھا وہ جو چیز بھیجی تھی وہ کہاں ہے؟ وہ تو میں بھول گیا۔ آج بے عین ایسا ہی ہو رہا ہے کہ حاجی حضرات پیکج کی فکر ہوتی ہے، 50 لاکھ کا پیکج لوں گا، 20 لاکھ کا پیکج لوں گا، ٹاور کلات کے اندر میری رہائش ہوگی، فلانا ہوگی، لیکن مقصود اس سے تقویٰ ہے جو ہے جسے قرآن کہتے ہیں بڑھاؤ اس کو، وہ بڑھانے کے والے ذات کیا ہے؟ وہ تقویٰ ہے، اور یہ تقویٰ ہی نہیں ہے۔ حج سے مقصود تقویٰ، اور تقوی کی آسان تعریف کہ ہمارے دل میں اس عظیم فریضے کے ساتھ اللہ کی ذات کا خوف اور اللہ کی عظمت ہمارے دل میں بیٹھے، ہمارے دل میں اللہ کا ڈر پیدا ہو جائے، تو جب یہ تقویٰ نصیب ہو جائے گا تو انسان کے وجود سے اللہ کی کسی لمحے بھی کوئی نافرمانی نہیں ہوگی۔ انسان کے جو وجود ہے اسے کسی لمحے بھی اللہ کی نافرمانی صادر نہیں ہوگی جب یہ تقوی والا ذات ہمیں مل گیا، یہ توشہ ہمیں مل گیا، ذات کہتے ہیں توشے کو، یہ تقوی والا توشہ مل گیا، پھر اللہ کی ذات سے ہمیں کبھی بھی اللہ کی نافرمانی نہیں ہوگی۔ تو اس لیے اس مبارک سفر سے جو مقصود ہے وہ ہمارے اندر تقوی کی ترقی ہے، تقوی کا پیدا ہونا ہے، تقوی کو مضبوط کرنا ہے۔ اس لیے جو اللہ نے جن کو توفیق دے رہی ہیں اس بات کی فکر کریں کہ ہم اپنا ذات سفر تو بنا لیا، اس ذات سفر سے جو مقصود اصلی ہے وہ تقویٰ ہے، اس کی فکر کہاں کرنی ہے؟ اس کی فکر کون کرے گا؟ جب ہم اس لیے اس پورے سفر کے اندر جب ایک آدمی عزم کر لے کہ میں نے کوئی گناہ نہیں کرنا، کوئی نافرمانی نہیں کرنی، تو اللہ پاک اس کو توفیق نصیب فرمائیں گے۔ تو اس لیے اس تقوی کے حصول مقصود حج سے تقوی ہے، تو اس کو ہم مد نظر نہ رکھیں بلکہ اپنے نگاہوں کے سامنے رکھیں، اور پورا سفر ہمارا تقوی کے اندر گھومے گا، تب جا کے حج مبرور بنے گا۔ ایک ہے حج کے آداب، ایک ہے سفر حج کے آداب، وہ بھی بہت سارے 2-3 عرض کروں گا اشارے کے طور پر، کہ اس لیے تاکہ ہمارے سامنے یہ بھی بات آ جائے کہ سفر حج کے جو ہے نا وہ سفر کے آداب کیا ہیں۔ سب سے پہلا ادب علماء نے لکھا ہے کہ جب آپ حج کے لیے نکلیں تو سچی توبہ کر کے نکلیں۔ کیا کر کے نکلیں؟ توبہ نصوحا، اور عزم کر کے نکلیں۔ اس سے پہلے نمازوں کی کوتاہی، روزوں کی کوتاہی، معاملات، معاشرت، پوری زندگی اللہ تیرے حکموں کو توڑتا رہا، حضور کے طریقوں کو چھوڑتا رہا، توبہ کر کے دیکھیں۔ اگر توبہ کر کے نہیں جائیں گے تو یقین جانیں جیسا منہ آلو کی طرح چھیلا ہوا لے کے جائیں گے نا، ویسے ہی منہ آلو کی طرح چھیلا ہوا واپس لے کے آئیں گے۔ یہ پکی ٹھکی بات ہے۔ ہم نے الحمدللہ نے یہ سعادت نصیب فرمائی ہے۔ ہمارے گروپ میں جو لوگ گئے تھے نا بغیر داڑھیوں کے، تو ویسے ہی واپسی میں صحیح چمک دمک کر فریش داڑھی کو کٹوا کر شیپ کر کے، تاکہ لوگ یہ نہ کہیں کہ انسان کا پتر بن کے واپس آ رہا ہے۔ یہ لوگ نہ ہمیں کہہ دیں، یہ نہ کہہ دیں کہ یہ گناہوں کو معاف کروا کے آ رہا ہے۔ یہ اس لیے کہ جیسے یعنی گندے زہر کے ساتھ جاتے ہیں ویسی بات۔ اب باقی دل کا معاملہ تو اللہ جانتے ہیں۔ اتنا دکھ ہو جو ہمارے ساتھ بیٹھے تھے، دیکھ کر کہا یا رب 40 دن انہوں نے تیرے گھر میں گزارے، جیسی شکل لے کے آئے تھے ویسی شکل لے کے واپس جا رہے۔ اگر اس سفر کی بنیاد ہماری کمزور ہوگی، توبہ کر کے نہیں جائیں گے، تو جیسے گندے جائیں گے ویسے ہی گندے واپس آئیں گے۔ لاکھوں روپیہ بھی لگا دیں گے، نہ ظاہر بنے گا نہ باطن بنے گا۔ دیکھیں انسان کا جو ظاہر ہوتا ہے اس کا اثر انسان کے باطن پر پڑتا ہے۔ اگر ظاہر شریعت کے خلاف ہے تو باطن لا محالہ شریعت کے خلاف ہوگا، وہ کیسے بن جائے گا؟ وہ کیسے بن سکتا ہے؟ تو اس لیے یہ بنیادی ادب ہے، تفصیل بہت زیادہ میں کرتا نہیں ہوں۔ تو یہ توبہ کر کے ہر گناہ سے پاک ہو کر معافی مانگ کے عزم کر کے جائے کہ رب تیری نافرمانی دوبارہ نہیں کروں گا۔ دوسرا ادب علماء نے لکھا جو سب سے ضروری ہے کہ اس دوران انسان کی طبیعتوں کے اندر سختی آ جاتی ہے، مشقت والا سفر ہے، کئی دنوں سے احرام پہنا ہوا ہوتا ہے، اور اس کے بعد کبھی ادھر پڑے کبھی ادھر پڑے، کھانا ملنا نہیں ملنا، وضو میں لانے،
وہ استنجے کی جگہ میں لائنیں، گرمی کی شدت، اور کیا تو کیا اس میں سختی آ جاتی ہے، جھگڑا کرنے کا دل کرتا ہے، غصہ، فرمایا اس میں صبر و تحمل کا مظاہرہ کرنا، اس چیز سے اپنے آپ کو بچانا۔ تیسرا ادب اس لیے بتا رہا ہوں، ہمارے ساتھ بھی واقعہ پیش آیا کہ عورت اپنے محرم کے بغیر حج نہ کرے، عورت اپنے محرم کے بغیر۔ ہمارے قافلے کے اندر ایک خاتون سندھ کی تھی جس کے جوان بیٹے تھے، انہوں نے ماں کو بھیج دیا حج کے لیے، اب بوڑھی ماں، اب انہوں نے اس ماں کو، اس اماں کو میری اماں کے حوالے کر دیا کہ آپ ان کو سنبھالیں، اب میں اپنی اماں کو بھی سنبھالوں، ساتھ اس کو بھی سنبھالوں، یعنی پورے 5 دن میں پہلے اپنی اماں کو دیکھوں آگے آگے، پھر اس کو دیکھوں، اس کو آگے کروں، پھر اس کو آگے کروں، اس کو، یعنی میرا بھی کام ڈبل ہو گیا، اور ہر لمحے غصہ چڑھے خدمت پر نہیں، اس پر دیکھو کتنا بھی اماں کے ساتھ کوئی حالات پیش ہے، میرا کون اس کو ہاتھ لگائے گا، میرا کون اس کو اٹھائے گا، بیمار ہو جاتی ہے، کوئی تکلیف ہو جاتی ہے، کوئی پریشانی ہو جاتی ہے۔ اس لیے جس وقت ہم جو قدم شریعت کے خلاف اٹھائیں گے، سخت اللہ کی پکڑ آئے گی۔ اور میں نے حج پریڈر کو کہا تھا، میں کہا خدا کا واسطہ ہے ایسا کام دوبارہ نہیں کرنا، کیوں تم عورتوں کو بغیر محرم کے لے کر آتے ہو یار، بغیر محرم تمہیں پتہ نہیں کتنا سخت گناہ ہے، منع کیا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے، یہ شرعی سفر نہیں کر سکتی، یعنی شرعی سفر سے مراد 78 کلومیٹر سے تک کا سفر عورت اس سے کم غیر محرم کے بغیر محرم کے کر سکتی ہے، 78 کلومیٹر سے زیادہ عورت محرم کے بغیر سفر کرے تو گناہ کبیرہ ہے، اور حج کرنے جا رہے ہو گناہ کبیرہ کا ارتکاب کر کے جا رہے ہو، خدایا پاک کیسی انسانیت ہے، کیسی تمہیں یار، یہ کیا تم نے دین کو مذاق بنایا ہوا ہے، بھائی محرم نہیں ہے تو چھوڑ دو، محرم وہ بیٹا حج کرا، اس عورت پر حج ہی فرض نہیں ہے، یعنی ایک حج فرض بھی نہیں ہے، اور بیٹا کہہ رہا ماں تو حج کر، اور تو ماں کو کرا ہے وہ بغیر میں، تو بھی ماں کے ساتھ کرنا، سمجھ آئی؟ اس لیے بہت بڑی، یعنی سفر حج کے اندر یہ بہت بڑی کمی دیکھی جاتی ہے، اگر آپ کسی کو ایسے دیکھیں تو ان کو منع کرے اور ان کو سمجھائیں کہ بھئی ایسے نہیں کرنا ہے، یہ گناہ کا کام ہے۔ تو اللہ پاک کی بارگاہ میں دعا ہے کہ حج کے حوالے سے کچھ آداب، کچھ برکتیں ذکر کی ہیں، اللہ جل شانہ مجھے آپ کو یہ سعادت بار بار نصیب فرمائے، اور اس کی تڑپ اور طلب ہمارے دلوں میں اللہ ایسے پیدا کر دے کہ ہر وقت اس کی طلب اور تڑپ رہے کہ یا اللہ کسی طرح تو ہمیں اپنے گھر، اپنے حج گھر کی سعادت نصیب فرما، حج بیت اللہ کی عظیم سعادت ہمیں مال فرما، اللہ پاک ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق نصیب فرما دے۔ ہمارے ہاں جادو، جنات، بندش اور نظر بد کا شافی علاج قرآن و سنت کی روشنی میں کیا جاتا ہے۔